کی پابندیاں لگی وہ ریاست کے اندر سے بھی ہے وہ اداروں کے اندر سے بھی ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سننا چاہتے ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ اس قسم کی ایک خاص سوچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے ڈیل کریں گے تو پھر وہ اس میں سے انٹلیکچوئل ڈسکورس کہاں سے جنریٹ ہوگا, ایک الٹرنیٹ جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے آئیں گی, ڈائیورسٹی کیسے اس کو انشور کیا جا سکے گا, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکیڈمک فریڈم ہے نا یہ کسی آئسولیشن میں نہیں آئے. آپ پورے سوسائٹی کے ڈسکورس کو کے اندر وہ فریڈم لاتے ہیں نا, جو ہمارے گھر کے اندر بھی تو وہ پوری اسٹیٹ ہے نا والدین کے کانٹیکسٹ میں, جو ایک متبادل نیریٹو کو جنریٹ نہیں ہونے دیتی, کمیونٹی نیریٹو کو جنریٹ نہیں ہونے دیتی, پولیٹیکل نیریٹو کو بھی جنریٹ نہیں ہونے دیتی. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرکچر دیکھیں نا, جو ذرا ہٹ کے ذرا بات کرتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے پارٹی کے ایک متبادل وائس سننے کی اس پوری سوسائٹی کے اندر جو اسپیس ہونی چاہیے انفارچونیٹلی وہ چلی ہوئی ہے, اور اسٹیٹ نے اس کو بہت زیادہ طریقے سے استعمال کیا اپنے ہاتھ. اور یہی وجہ کہ آج ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ڈگریاں تو دے سکتے ہیں, ایک الٹرنیٹو نیریٹو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں جو آج سوسائٹی کو پرابلم آ رہی ہے, اکنامک پرابلم ہے, پولیٹیکل پرابلم ہے اور دیگر پرابلم ہے, ان کا کوئی ریزولوشن نہیں نکل پا رہا. آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ بھی نہیں نکال پا رہے. یہ ایک سوال رہے گا ہمارے یہاں جو آپ نے بات کی ہے کہ اکیڈمک فریڈم کیسے آئے گی. اکیڈمک فریڈم کے لیے بڑی پولیٹیکل فائٹ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے ایک حد تک تیار ہوتی ہیں لیکن ایک حد تک وہ خود بھی کمپرومائز کرتی ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی ہے نا, میری تو زندگی گزری ہے نا طلبہ سیاست کے اندر بھائی, اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہے ہمیں اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال کرتی تھی. اس کا بھی تو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آئے, اور یہ ایک طرف جمعیت ہوتی تھی, ادھر سے بلوچ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, ادھر سے پختون ہوتے تھے. ڈاکٹر مبارک علی صاحب بیٹھے ہوئے نا, ان کا تھیسس دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو سندھیوں نے وہاں سے بھاگ کے نکالا تھا, اور مطالبہ کیا تھا کہ جی امتحان ہم کتابیں کھول کے دیتے. یہ سارا ڈسکورس ہے. اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ بات کریں تو اس کا پورا پیکج لیں. کیسے پولیٹیکل پارٹیز کا, یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو آپ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر لے کے آئیں گے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس چلے گی. لیکن اگر میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ میں مظاہرے کر رہے ہیں, یونیورسٹیاں بند کروانی ہے, تو وہ بھی سلسلہ نہیں چلے گا. تو یہ اکیڈمک فریڈم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. میں تو ہمیشہ اس بات کا حامی ہوں, اور میں تو کہتا ہوں سخت سے سخت بات کرنے کا بھی حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرے یار. کوئی آپ کا ایمان خراب نہیں ہونے والا, کوئی آپ کا وطنیت جو ہے وہ قربان نہیں ہونے والی, کوئی آپ کے اوپر ملک دشمنی کا نہیں لگ جائے گا. اگر میں کوئی متبادل بات کر دوں باچا خان کے بارے میں کیا فرق پڑے گا یار, میرا اپنا پوائنٹ ہے. میں اگر غنی خان کا کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں تو اس کو کہاں سے آدھی چیزیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وطن دشمنی کے طور پہ لے. یہ ہم نے ایک ڈسکورس بنا دیا ہے, انفارچونیٹلی اسٹیٹ اس کو ووٹ کرتی ہے, اور نیچے والے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اپنے اپنے رائٹس کے کانٹیکسٹ میں